ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ساتھیوں، 20 فروری 2020 کو لکھنؤ میں بہوجن کرانتی مورچہ اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں دیش بھر سے کارکرتا اور پدکاری لوگ شریک ہوئے۔ اس میٹنگ کی صدارت قومی صدر وامن میشرام صاحب نے کی۔ میں بھی اس میٹنگ میں شریک تھا۔ پورے دیش کی جو پرستھتیاں ہیں، جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ان سب پر کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد پوری میٹنگ میں اتفاق رائے سے ایک بہت اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو اس وقت قانون بنے ہیں CAA اور NRIC اور NPR کا جو خطرہ منڈلا رہا ہے، اور خطرہ نہیں بلکہ NPR تو 1 اپریل سے لاگو کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تمام پہلوؤں پر غور کر کے کہ ان قانونوں کے بنانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، اس بات پر 100% اتفاق رائے اس وقت ہو چکا ہے کہ دراصل ان قانونوں کے بنانے کے پیچھے دیش میں منوسمرتی کے قانون کو لاگو کرنا اور اس پرانے پراچین بھارت کے اس سسٹم کو دوبارہ لانا ہے جس میں پورے دیش کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ مول نواسیوں کو، جو دیش کے اصل باشندے ہیں، ان کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا، اور صرف برہمن شاستر، برہمن راشٹر قائم تھا۔ اس کو دوبارہ واپس لانا دراصل ان قانونوں کے پیچھے اس کا اصل مقصد ہے۔ پروپیگنڈا تو یہ کیا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن دیش اس چال کو سمجھ گیا، اور دیش کے جو بہوجن سماج کے لوگ ہیں، وہ چاہے SC ST کے ہوں، OBC کے ہوں، چاہے وہ MBC کے ہوں، چاہے وہ نومڈک ٹرائب کے لوگ ہوں، چاہے وہ سکھ سماج ہو، بدھسٹ ہو، لنگایت ہو، کرسچنس ہوں، وہ سب سمجھ گئے کہ یہ ہم کو آپس میں لڑا کر دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا ایک کی سازش ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پرانے اس سسٹم کو لاگو کر سکیں۔ جو بھارت کو جو سمویدھان بنا تھا، اس سمویدھان میں سب کے ساتھ برابری کی بات کہی گئی تھی، اور یہ بات اس ویوستھا کے بالکل خلاف ہے جو منوادی طاقتیں اس ملک میں ایک بار پھر لاگو کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا جن آندولن قانون پر چلتے ہوئے، دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، ایک بہت بڑا جن آندولن، ایک بہت بڑی ماس موومنٹ اس دیش میں کھڑی کی جائے، اور اس کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ محلہ کمیٹی بنائی جائے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں تمام مظلوموں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیے، جس میں مسلم بھائی اور بہنیں بھی ہوں، سکھ بھائی بہنیں بھی ہوں، کرسچنس بھی ہوں، SC ST کے لوگ ہوں، OBC کے لوگ ہوں، MBC کے لوگ ہوں، اور وہ تمام لوگ جو مظلوم سماج کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی سماج کے لوگ ہوں، ان سب کی اس میں نمائندگی ہو اس کمیٹی میں۔ اور وہ کمیٹی جب بھی NPR کے آفیسرز آپ کے محلے میں آئیں تو وہ کمیٹی پوری ان سے ملاقات کرے، ہر گھر پر ان کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور وہ کمیٹی ان سے کہے کہ ہم سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ ہم NPR کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، اور اس کا ترک بھی دیں، دلیل بھی دیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو معلومات ہم آپ کو دیں گے، وہی معلومات آپ ہماری دی ہوئی معلومات کو اب ہمارے خلاف استعمال کریں گے،
یہ بالکل دستور کے خلاف ہے کہ ہم کوئی گواہی پیش کریں اور وہ گواہی ہی ہمارے خلاف پیش کی جائے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن کو آپ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے ہم آپ کو کوئی معلومات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 100% سہمتی کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ ہم کو ٹوٹل بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پورے دیش کے مظلوم سماج کی طرف سے ایک صاف اور کلیئر میسج چلا جانا چاہیے ان منوادی طاقتوں کو کہ اب دیش بیدار ہو گیا ہے، اب یہ سماج بیدار ہو گئے ہیں، اب یہ اندھے قانون نہیں برداشت کیے جائیں گے، نہیں چلیں گے۔ اسی طرح یہ جو محلہ کمیٹی ہے اور یہ جو ماس موومنٹ اور جن آندولن ہے، اس کا ایک بہت اہم مدعا آرکشن بھی ہوگا، ریزرویشن بھی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں کچھ ایسے ججمنٹس آئے ہیں جن کا صاف نشانہ یہ ہے کہ اب گویا ججمنٹ کو ختم کرنا ہے، اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ججمنٹ کو ختم، جب ریزرویشن کو ختم کیا جائے گا، آرکشن کو ختم کیا جائے گا، تبھی تو پھر پورے دیش کے اس بہوجن سماج کو پھر سے غلام بنایا جا سکے گا۔ تو اس لیے بہت زور و شور کے ساتھ اس وقت جو پورے دیش میں آندولن کو اٹھانا ہے، اس کا ایک بہت اہم مدعا یہ ہے کہ آرکشن رہے گا، آرکشن کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دراصل آرکشن کو ختم کرنے کا مطلب سمویدھان کو ختم کرنا ہے، سمویدھان کی اسپرٹ کو ختم کرنا ہے، سمویدھان کو بدل دینا ہے، اور ہم کسی قیمت پر بھی سمویدھان کو بدلنا یا اس کو ختم کر دینا اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ میں اپیل کرتا ہوں آپ سب سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جس تک یہ بات پہنچے گی وہ فوری طور پر آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور گھر گھر جا کر اپنے محلے کے مظلوم سماجوں کو متحد کر کے اور محلہ کمیٹی بنائیں گے، اور محلہ کمیٹی اس انصاف کی وچار دھارا کو پھیلائے گی، اور محلے سے لے کر پھر اس کے بعد گاؤں تک، گاؤں سے لے کر شہر اور ضلع تک یہ بات پہنچے گی۔ دیش کے 500 سے زیادہ ضلعوں میں ایک ایک محلے میں جب یہ موومنٹ چلے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس دیش میں کیسی کرانتی آئے گی۔ میری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے بھارت بند کے سلسلے میں آپ نے ہماری اپیل پر توجہ دی تھی، اور پورے دیش میں ایک ہسٹوریکل بند 29 جنوری کو ہوا تھا، اسی سے بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ آپ ہماری اس اپیل پر بھی توجہ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،